أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 208 ہے. سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 12 اور 13. لفظی معنی یہ ہیں: قل کہہ دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کہ ستغلبون، کہ تم مغلوب ہوں گے، وتحشرون، اور تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا، الی جہنم، دوزخ کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا بچھونا ہے. قد کان لکم، تمہارے لیے ہے، آیتن، نشانی، فی فئتین، ان 2 گروہوں میں جو التقطا، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے. فئتن، ان میں سے ایک گروہ، تقاتل، لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى، اور دوسرا گروہ کافرہ، کافروں کا تھا، یرونہم، دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو، مثلیہم رأی العین، کھلی آنکھوں سے ان سے کئی گنا زیادہ. واللہ یؤید، اور اللہ تائید کرتا ہے، بنصرہ، اپنے مدد سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. ان فی ذلک، بے شک اس واقعے میں، لعبرہ، عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے. آیت کا پورا ترجمہ یوں ہے: جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے. تمہارے لیے ان 2 گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے. ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا. اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ پیغمبر آپ ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں، چاہے وہ مشرکین ہوں، یہودی ہوں، ان سے آپ ببانگے دوہل کہہ دیجئے کہ ستغلب، ان قریب تم ہار جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، شکست خوردہ ہو جاؤ گے. یہ تو دنیا کی سزا ہے تمہارے لیے. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ، اور اس کے بعد تم جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے اور جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.
تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ تمہارے کفر کی سزا تم کو دنیا میں بھی ملے گی اور تمہارے کفر کی سزا تم کو آخرت میں بھی ملے گی۔ مفسرین نے یہاں کفار سے مراد مکے کے مشرکین اور مدینے کے یہود دونوں مراد لیا ہے۔ چنانچہ مکے کے بعض مشرکین قتل کیے گئے، بعض قید بھی کیے گئے، اور مدینے کے بعض یہود قتل بھی کیے گئے، قید بھی کی گئے بعض، اور انہیں جزیہ بھی دینا پڑا اور جلاوطنی پر مجبور بھی ہو گئے۔ یہی ان کے لیے ذلت، یہی ان کی ناکامی، یہی ان کا مغلوب ہونا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکشی، ان کی ضد، ان کے کفر، ان کے شرک وغیرہ کی وجہ سے انہیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتائی کہ کافروں کے مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہونے کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مثال کے طور پر بتا دی کہ دیکھو تم کو اسی طرح ذلت ہوگی، اسی طرح تمہاری رسوائی ہوگی جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر ہوا۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ یہ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ تھی، کافروں کا لشکر 1000 کا تھا، اور وہ بھی مسلح تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بالکل کم تعداد تھی، 1/3 313 تھی۔ کافر اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی باوجود تعداد کم ہونے کی مدد فرمائی۔ کافر لوگ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد 2 گنا بلکہ زیادہ ہے، لیکن کافروں کے مسلح ہونے کے باوجود، 2/3 زیادہ ہونے کے باوجود، 1000 کا لشکر مضبوط ہونے کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، اور کافر قتل کیے گئے، قید میں آ گئے، مغلوب ہو گئے، ہار گئے، ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست کھانی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ یہ دوسری مثال سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ جب جنگ بدر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے یہودیوں، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو، کہیں تمہارا بھی حشر ان کافروں کے جیسا نہ ہو جائے جو مکے کے مشرکین، مکے کے کفار تھے۔ ان کو جس طریقے سے شکست ہوئی، ایک دن آئے گا کہ تم کو بھی شکست ہوگی، اسی لیے ابھی سمجھ جاؤ، اسلام کو قبول کرو۔ جب یہ بات یہودیوں نے سنی تو یہودیوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ تمہاری جو جنگ ہوئی ہے ایسے لوگوں سے ہوئی ہے جو جنگ کے فنون سے ناواقف تھے، تمہارا پالا ہم سے نہیں پڑا ہے۔ جس دن ہماری اور تمہاری لڑائی ہوگی تو اس وقت ہم بتائیں گے کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ یہ بات یہودیوں نے کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہودیوں یہ مت سمجھو کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کی مدد کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ اپنا ہاتھ مدد کے لیے جس سے کھینچ لیتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ اسی حقیقت کو اللہ نے تیسری بات بتائی، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تو وہ ہیں جو توحید پر قائم ہے، اسلام پر قائم ہے، اس کے پیارے دین پر قائم ہے۔ اللہ تو تبارک و تعالیٰ تو انہی کی مدد کرے گا۔ اے مشرکو، اے یہودیو، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ جس کی مدد کے لیے اٹھے گا، اللہ جس کی مدد کا ارادہ کر لے گا،
اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. جو لوگ عقل رکھتے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں عقل کی، ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں گزرے واقعات میں. اس لیے سنبھل جاؤ، یہ بات بتائی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا